لوگوں کو دین پر آنے کے لیے یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ مولانا اجلے صاحب یہی کہتے تھے کہ اگر لوگ دین کا کام کریں گے تو ان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. سارے مسئلے، ہاں، اوپر سے نیچے تک کے. کیوں کہ دین کا کام کرنے سے اللہ کی مدد آئے گی. جب اللہ کی مدد آئے گی تو اب کون سا کام نہیں ہوگا؟ بولو. اللہ کی مدد آ گئی. ہاں، اور اللہ کی مدد مختلف طریقوں سے آتی ہے. کبھی فرشتے آتے تھے، کبھی ہوا آتی تھی، مختلف طریقے سے. ایک طریقہ نہیں ہے. اللہ کی مدد کا بہت طریقہ ہے کہ جو تم مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. ایک جماعت پڑوس کی افریقہ گئی، افریقہ کے ملکوں میں، تو سوکھا پڑا ہوا ہے ملک پورا. اب وہ دعوت دیں، تشکیل کریں تو وہ کہیں بھوکے ہیں، پانی نہیں ہے. آپ کی بات بھی بہت صحیح ہے، سمجھ میں آتی ہے، لیکن چلنے کی طاقت نہیں ہے. سوکھا پڑا ملک، بارش نہیں ہے. آپ لوگ دعا مانگو بارش ہو جاوے. ہاں، تو حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے راستے میں محنت کرنے والوں کی دعائیں ایسی قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی ہوتی ہے. اللہ کے راستے میں جان مان لگا کر محنت کرنے والوں کی دعائیں ایسی قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی. تو جماعت کے ساتھی بیچارے سیدھے سادھے ہوتے ہیں، اخلاص والے، انہوں نے دعا مانگی تو بارش ہو گئی اور پورے ملک میں ہوئی. یہ آج کی بات ہے، یہ نہیں پہلی بات ہے. کیونکہ ہمارا دین تو حق ہے. جو بات پہلے ہوئی تھی وہ آج بھی ہوگی. کام کرنا چاہیے. اسے مولانا اجلہ صاحب کہتے تھے کہ میں تو ہمارے تمام مسائل کا حل اس کام میں سمجھتا ہوں، مگر میں کیسے سمجھاؤں؟ اب ان کے مکتوبات پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ میں کیسے سمجھاؤں کہ لوگوں کے تمام مسائل کا حل اس کام میں ہے کہ وہ اللہ کے کام میں لگ جائیں، خود دین پر چلیں، دوسروں کو دین پر چلانے کی محنت کریں، پھر دعائیں مانگیں. دیکھنا کیسے مسئلے حل ہوتے. دعا سے اللہ نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. وہ دعا طاقتور بنتی ہے دین کی محنت کرنے سے. جتنا ہم دین کے پابند بنیں گے اتنی ہماری دعا میں طاقت آئے گی. ہاں جی ہاں، تو دعا کے لحاظ سے بھی اس کام کی ضرورت ہے. ہاں، اور زندگی کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے اور آخرت بننے کے لحاظ سے بھی اس محنت کی ضرورت ہے. اور یہ محنت اتنی آسان ہے کہ غریب بھی کر سکے، مالدار بھی کر سکے. سمجھ میں آئی نا بات؟ کیوں کہ دوسروں کو دعوت دینی ہے، فائدہ فضیلت سمجھانی ہے، اس کے حق میں دعا کرنی ہے، اتنا ہی کرنا ہے. پھر وہ قبول کرے گا اس کو. پیسے نہیں ہے تو کہ کس زمانے میں پیسے، اب تو پیسے بہت ہو گئے لوگوں پر. کس زمانے میں پیسے نہیں ہوتے تھے تو لوگ پیدل چلتے تھے، پیدل چلتے تھے. کھانا تو ہر کر رہے جب بھی کھانا پڑے گا، جماعت میں جاؤ جب بھی کھانا پڑے گا. کھانا کی تو قضا ہے نہیں، جی ہاں، وہ تو ادا ہی ادا ہے. لیکن سواری کے پیسے نہیں ہیں تو یہ پیدل چلو. سنا چاہے اس زمانے میں وہ تو میں نے بھی دیکھا ہے کہ دہلی سے بمبئی کے لیے پیدل جماعت چلتی تھی، دہلی سے کلکتہ کے لیے پیدل جماعت چلتی تھی. ہاں، یہ تو ہمارے حاضری کی بات ہے. 4 مہینے کی جماعت، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ 4 مہینوں میں پیدل جماعت چل رہا تھی، وہ چلتی تھی. اور اس کی محنت کا بڑا اثر ہوتا تھا. کیوں کہ وہ محنت بھی کر رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں. پیدل جماعتوں کی تاثیر الگ ہے. ہمارے گاؤں میں پیدل جماعت آئی بہت سالوں کے بعد، جب مشہور 60 سال پہلے کی بات ہے. جب میں مدرسے سے فارغ ہو کر آپ کی طرح سے اگر گاؤں میں پڑھانے لگا نا تو میں جماعت میں نہیں جاتا تھا، لوگوں پر اعتراض کرتا تھا.
جی ہاں، کیونکہ پڑھنے میں ذرا آگے رہتے تھے تو کتابیں بھی یاد ہوتی تھی، تو اس لیے ہمارے ضلع کے جو بعض ساتھی تھے وہ بیچارے ہمارے گاؤں میں آنے سے ڈرتے تھے کہ وہ اعتراض کرے گا اور یہ کام نہیں. تو وہ جماعت پیدل آئی بمبئی سے. اس میں ایک عبد الرحمان تھے، نو مسلم تھے وہ، تو وہ اپنی سرگزشت سناتے تھے. اسلام تو وہ لے آئے تھے، پھر اسلام لانے کے بعد تو کیسے، تو وہ بہت اس کی کارگزاری میں بڑا اثر تھا. ہمارے اس علاقے میں جو کام آیا ہے وہ بمبئی سے آیا ہے. وہی لوگ شروع میں ادھر متوجہ ہوئے تھے، تو میں اس کی کارگزاری سے متاثر ہوا. تو اثر کے بعد ہماری مدینہ مسجد میں سنائی اس اثر خانوں میں سب اس کو کھڑا کرتے تھے ساتھی، جب اپنی سناؤ سرگزشت. جی ہاں، تو ایسا ہوتا ہے کیونکہ اس کی محنت ہے، اس کی قربانی ہے، اس لیے اس کی بات میں اثر ہے. یہ ہوتا ہے کہ وہ قربانی کے ساتھ چل رہا ہے، محنت کے ساتھ چل رہا ہے، تو اس کی کارگزاری نے بہت اثر کیا. ہاں، اور مجھے اس کام کی رغبت ہو گئی. جی ہاں، پھر اللہ نے ہم کو چلا دیا، وہ لمبی بات ہے وہ. جی ہاں، تو جب قربانی کے ساتھ کام ہوگا میرے دوستو تو خود کرنے والوں کو بھی کام سمجھ میں آئے گا اور ان کی باتوں سے دوسروں کو بھی سمجھ میں آئے گا، اور متاثر ہوں گے دل محنت و قربانی کی وجہ سے. اور دعاؤں میں قبولیت آتی ہے. یہ خاص بات ہے کہ جب امت اپنی ذمہ داری کو سنبھالے گی کہ خود دیندار بننا، دوسروں کو دیندار بنانا، اس کی محنت کرنا اپنے مال جان سے، تو ان کی دعا میں جان پڑتی ہے. یہ کام اسی طرح چلا ہے کہ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، غریبوں نے، مالداروں نے. ہاں، مالداروں نے بھی قربانیاں دی کہ بڑی رقمیں اس زمانے میں لگائی، اور غریبوں نے لگائی. میرے پاس ایک نوجوان آیا دلی میں کہ میں 4 مہینے کے لیے آیا ہوں. میں نے کیا کام کرتے ہو؟ تو کہا کہ میں وہ تسلی ٹھیک کرتا ہوں. تسلا اردو میں کہتا ہے پھر لوکھنڈ کڑیوں ہوئے نہیں جی میں ریتی سیمنٹ کڑی آنے آپ چھتی نیچے تھی گہائی جائے، تو وہ اس کو ٹھیک کرتے تھے کہ میں تسلی ٹھیک کرتا ہوں نیچے سے. وہ یہ میرا کام ہے. اور سائیکل لے کے پھرتا ہوں. ہاں، سائیکل اور ایک بکس اس میں سب وہ اس کے اوزار ہوتے ہیں، اس کو لے کے پھرتا ہوں. اب 4 مہینے کے لیے آیا ہوں. تو میں 4 مہینے کیسے، کیا پیسے تھوڑے تھے تو سائیکل بیچ دی، سائیکل بیچ دی تو سائیکل کے 500 روپے آئے. تو میں نے ماں کو اور بیوی کو دیے کہ یہ تم رکھو، اور باقی جو پیسے تھے اس کو لے کر 4 مہینے کے لیے آیا. تو میں نے کہا سائیکل تو بیچ دی، اب کیا کرو گے؟ تو کیا اب بکس سب پر لے کر پھروں گا، اپنا کام کروں گا. پہلے بکس پیچھے رکھتا تھا، اب سر پر رکھ کے پھر. ایسے لوگ، ایسے لوگوں کی قربانیوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے کھولے. پھر ان کی قربانیوں کی وجہ سے اچھے اچھے لوگوں کو کام سمجھ میں آیا. جی ہاں، تو یہ بات ایسی ہے میرے دوستوں، یہ چلنے سے سمجھ میں آتی ہے، سننے سے تو سننے کے درجے میں، یہ چلنے سے. مولانا یوسف صاحب یہی کہتے تھے کہ دنیا میں جتنے سودے ہوتے ہیں وہ دکھا کر کے ہوتے ہیں. بھائی نمونہ دکھاؤ، چاول نکالے یوں کر کے نمونہ دکھا. اب نمونہ دیکھ کر کہ اتنے چاہیے مجھے، کتنے کنٹل چاہیے، یہ نمونہ. تو فرمایا دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر کے لیا جاتا ہے، دین میں ایسا نہیں ہے. دین میں ایسا ہے کہ تم کرو پھر دیکھ لینا، دیکھ کر کرنا نہیں بلکہ کر کے دیکھنا. دنیا کے سودے دیکھ کر، اور دین کیا
کہ بغیر دیکھے کرو، جیسے اللہ کو نہیں دیکھتے ہیں لیکن اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جی تو ایسے کہا کہ اللہ کے تمام کاموں کو یقین کر کے کرو، یہ کرو پھر دیکھ لینا کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ کیسی مدد آتی ہے. کیونکہ دین کا کام میرے دوستو دین کی مدد اللہ کی مدد سے ہوگا، اس میں کسی کی مدد نہیں لی جاتی، کوئی حاکم، کوئی مالدار، کوئی ٹرسٹ، کچھ نہیں. اللہ کی مدد سے یہ کام چلا.